مولانا 19 جون 1953 میں پیدا ہوئے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ ایک مہذب اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد مفتی محمود ایک مذہبی اسکالر تھے۔ 1980 میں جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو مولانا اس وقت 27 سال کے تھے اور یہ جمعیت علماء اسلام نامی تنظیم کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1980 میں مولانا کی ناکام کوششوں کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک کا نام بدل کر جمعیت علماء اسلام فے رکھ دیا گیا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان۔ 1988 میں جنرل الیکشن میں مولانا نے ایم اے کا الیکشن جیتا اور قومی اسمبلی کے باقاعدہ رکن بن گئے اور 1990 میں ان کے لیے باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک سیٹ رکھی گئی۔ 1993 میں انہوں نے یہ سیٹ پر اپنی ملکیت برقرار رکھی۔ 1993 میں ہی ان کو چیئرمین آف اسٹینڈنگ کمیٹی آف فارن افیئرز چن لیا گیا۔ 1997 میں ہوئے الیکشن میں مولانا صاحب ہار گئے۔ انہیں بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 میں مولانا نے اینٹی امریکن احتجاج کیا اور پاکستان کے دیگر شہروں میں ریلیاں بھی نکالی اور جارج بش کے خلاف امریکیوں کے افغانستان پر محاذ رائے کی بھرپور مذمت کی۔ انہوں نے مشرف کے بارے اور فوج کے بارے میں تلخ زبان استعمال کی اور اکتوبر 2001 میں فوج کی عزت اور احترام کو مجروح کرنے کے لیے الزام لگائے۔ انہی الزامات کی بنا پر انہیں نظر بند کر دیا گیا اور مارچ 2002 کو ان پر یہ پابندی اٹھا لی گئی اور ان کے اوپر تمام چارجز کو ہٹا لیا گیا۔ 2002 میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے الیکشن میں NA 25 اور NA 24 میں انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور ان کا نام وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا۔ بہرحال یہ ممکن نہ ہو سکا۔ 2008 میں ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ 2008 میں مولانا نے طالبان کی حمایت چھوڑ دی اور خود کو ان سے الگ کر لیا۔ 2014 میں نو منتخب وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں بحیثیت چیئرمین آف اسپیشل کمیٹی آف نیشنل اسمبلی پاکستان انہیں فیڈرل منسٹر بنا دیا۔ 2017 میں شاہد خاقان نے انہیں دوبارہ گزشتہ عہدے سے نوازا۔ 2018 میں انہیں متحدہ مجلس عمل کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مولانا کو مولانا ڈیزل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اندرونی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے افغانستان میں ڈیزل پہنچانے کا کام کیا اور امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہی۔ مولانا صاحب اس لیے بھی بدنام ہیں کیونکہ انہیں مولانا صاحب نے بارہا اپنا نظریہ موجودہ حکومت کو دیکھ کر بدلا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا نے ایک لائیو شو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کشمیر پر بات کو انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور ان کے والد کے بیانات کہ اچھا ہوا کہ میں قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھا، اور گزشتہ ان کا بیان کہ 14 اگست میں نہیں مناؤں گا۔ ان کے یہ بیانات پاکستان سے ان کے مفادات کو ظاہر کرتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں شکست کھانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ شکست کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے سارا الزام فوج پر لگا دیا اور بتایا کہ اگر یہ تھرڈ پارٹیز یا افواج نہ ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو وہ اس وقت پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کر چکے ہوتے۔